अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ग्रूमिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो मैं खुद अपनी ज़िंदगी पर अमल दरामद करती हूँ और उन्हें फॉलो करती हूँ और मुझे उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मुझे यकीन है कि अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको भी ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये टिप्स आपकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल का आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको। और जी लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले अपनी स्किन केयर रूटीन से मैं शुरू करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी जल्द पर कोई महंगी या केमिकल्स वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करूँ, बल्कि मैं हमेशा नेचुरल चीज़ों को ही तरजीह देती हूँ। इसलिए आज मैं आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। रोज़ाना मैं कोई भी फेस वॉश लेके आप वॉश कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। मैं एक अच्छा सा फेस वॉश लेती हूँ और उसको अपनी स्किन नीट करने के लिए यानी अपनी स्किन से धूल मिट्टी को हटाने के लिए फेस वॉश का इस्तेमाल किया जाता है। जो आपकी स्किन को सूट करता है वो वाला फेस वॉश इस्तेमाल करें, ज़रूरी नहीं कि जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वही आप भी करें। मेरा मानना है कि फेस वॉश हमारी स्किन को धूल मिट्टी से अच्छी तरह साफ करता है और ख़ासतौर पर अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये ऑयल को कंट्रोल करता है। मेरी स्किन चूंकि ऑयली स्किन टाइप है और मानसून के मौसम में चल रहा है तो इस मौसम में मेरी स्किन पर ऑयल बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसलिए फेस वॉश मेरा रोज़ का लाजमी हिस्सा है। और मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन के अंदर 2-3 दफ़ा मैं फेस वॉश ज़रूर करूँ, क्योंकि मेरा ना ऑयल ज़्यादा आता है मेरी फेस के ऊपर। ऑयल कंट्रोल करने के लिए तो वैसे डिफरेंट फेस वॉश मिलते हैं। क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश भी बहुत अच्छा है। आप हिमालय का फेस वॉश इस्तेमाल करें, वो नीम का बना होता है, वो भी ऑयल कंट्रोल करता है जिनकी ऑयली स्किन होती है। तो मैं वो भी यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन वो ना थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव पड़ जाता है, इसलिए मैं वो इस दफ़ा नहीं मंगवाया। ये तो मतलब जल्दी ख़त्म हो जाता है। मैं कोशिश होती है जो ज़्यादा देर मेरा चलता रहे फेस वॉश और मेरा मतलब पूरा मंथ गुजर जाए, मैं वो वाला फेस वॉश इस्तेमाल करना प्रेफर करती हूँ। और ऑयल को कंट्रोल करने के लिए मैं एक मास्क बनाती हूँ जो बहुत आसान है और हर कोई घर पर बना सकता है। मैं मुल्तानी मिट्टी और संदल पाउडर को मिक्स करके लगाती हूँ। ये वही चीज़ें हैं जो बादशाहों के ज़माने से इस्तेमाल होती आ रही हैं। तब कोई केमिकल वाली चीज़ें मौजूद नहीं थी और लोग फितरी चीज़ों से अपनी खूबसूरती का ख्याल रखते थे। आज के दौर में ज़्यादातर चीज़ें केमिकल बेस्ड हैं और लोग महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीद कर अपनी स्किन का हाल मज़ीद खराब कर लेते हैं। इसलिए मैं हमेशा कुदरती चीज़ों पर इस्तेमाल करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप दूसरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना छोड़ दें। अगर आपको आपकी स्किन को सूट करती हैं तो आप करें। अगर आपकी स्किन को डैमेज नहीं कर रही, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम केमिकल वाली इस्तेमाल करें तो 2 दिन तो हमें बड़ा हमारा चेहरा चमक रहा होता है, बाद में हमारा फिर वैसे ही हो जाता है। तो बेहतर है ना आप इस तरह की चीज़ें ना इस्तेमाल करें जो आपको 2 दिन का फ़र्क दे, बाद में आपको ना दे। तो स्किन पे मतलब ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो 2 दिन के बाद छोड़ने के बाद भी आपकी स्किन खराब ना करे। इस मास्क को बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें दरकार होनी ज़रूरी हैं: मुल्तानी मिट्टी पाउडर और संदल पाउडर, यानी कि ये, और एक आपने रोज़ वाटर ऐड करना है। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं होता बाई चांस तो आप पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि संदल पाउडर के अंदर खुशबू होती है, तो आप पानी के साथ इस्तेमाल कर। मुल्तानी मिट्टी लगाने के ये फायदे होते हैं: मुल्तानी मिट्टी हमारी इजाफी ऑयल को ना सिर्फ स्किन के अंदर से जज़ब कर लेती है, हमारी स्किन को फ्रेश भी करती है और जितनी भी डेड स्किन होती है, धूल मिट्टी और गंदगी होती है, वो सारी जमा हुई होती है, उसे निकाल देती है। पिंपल्स जो एंटीबैक्टीरियल की वजह से हमें बन जाते हैं, इससे ऑयल की वजह से बनते हैं और वो भी कम हो जाते हैं। स्किन को ठंडा करती है, सूथिंग, और जो मुल्तानी मिट्टी जो है जिल्द से मुर्दा जो हुलिये होते हैं उनको हटाकर फ्रेश ग्लोइंग लुक देती है। तो मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी है। अब अगर संदल पाउडर नहीं है तो आप इसे केला भी लगा सकते हैं, ये आपके ऑयल को कंट्रोल करती है। तो ये मेरे लिए मेरी तरफ से ना आप डेफिनेटली ये अपनी स्किन रूटीन में ज़रूर ऐड। संदल पाउडर जो है वो उसके फायदे मैं आपको बता दूं, ये स्किन को ब्राइट करेगा। संदल पाउडर कुदरती तौर पर स्किन को इवन टोन करता है, ब्राइट करता है। दाग दाने जो हमें निकले होते हैं ना, वो एक्नी की वजह से निकलते हैं, जैसे कि आपको पता है, और उनके जो निशान खत्म नहीं होते वो इससे खत्म हो जाएंगे। हल्के आहिस्ता आहिस्ता हल्के होते होते खत्म हो जाएंगे। जलन और सोजिश कम करता है, यानी कि सनबर्न, यानी कि आधा आपका फेस किसी और कलर का, आधा और किसी कलर का इवन टोन स्किन हो जाती है ना, ये उसको भी ठीक कर देता है। स्किन को नरम और मुलायम बनाता है अगर आप इसे मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर आप एक दफ़ा ही भी इस्तेमाल करते तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा कि आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है।
سینڈل پاؤڈر کی جو خوشبو ہے موڈ کو ریلیکس کرتی ہے اور فریشنس دیتی ہے. اتنی کو مزے کی خوشبو ہے نا اس کی, میں اس کی فریگنس کی دیوانی ہو گئی ہوں. آپ کو میں کہتی ہوں کہ روز واٹر بھی ایڈ نہیں کرنا. اس ماسک کو لگانے کے بعد آپ نے اسے فوری طور پہ دھو نہیں لینا. آپ نے اسے تب تک اپنے فیس پہ لگے رہنے دینا ہے جب تک آپ کا فیس جو ہے مطلب ڈرائی نہ ہونے لگے. آپ نے اسے لگانے کے بعد بولنا نہیں ہے. اگر آپ بولیں گے تو آپ کے فیس پہ نا جوڑیاں پڑ جائیں گی. تو آپ نے اس چیز سے احتیاط کرنا ہے. اپنے لگانے کے بعد کوشش کرنی ہے تب لگائیں جب آپ کے پاس ٹائم ہو, تب آپ کو کوئی بلائے نا. بہتر ہے تو آپ شام کو لگائیں, سونے سے پہلے آپ لگا لیں تو بیسٹ ہے. اور اگر آپ صبح صبح لگا لیں تو صبح بھی کم ہی لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اوائڈ کریں. تو جو زیادہ باتیں کرتے ہیں تو وہ صبح کے ٹائم بھی نہ لگائیں. تو اس طرح ڈرائی ہو جائے تو آپ اس کے بعد فیس واش کر سکتے ہیں. فیس واش کر لیں, اگر نہیں تو آپ سمپل واٹر کے ساتھ بھی اسے پانی کے ساتھ دھو سکتے ہیں. سمپل پانی کے ساتھ بھی دھوئیں گے تو آپ کی اسکن ایسے لگے کہ اتنی سافٹ ہو گئی ہے. میں آپ کو ویڈیو میں بھی دکھاؤں گی کہ کتنی گلوئی اسکن بھی لگتی ہے اور سافٹ بھی لگے گی آپ کی اسکن. تو آپ نے یہ ضرور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ویسے کرنا ہے. اس ماسک کو لگانے کے لیے نہ تو آپ کو اتنی زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو اتنی زیادہ محنت کی ضرورت ہے. آپ اسے لگائیں اور رزلٹ پائیں. یہ دیکھیں میرا اسکن جو ہے اتنی سافٹ ہو گئی ہے. میں نے بعد میں فیس واش بھی کیا تھا, آپ چاہے تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں. مجھے فیس واش کرنا اس لیے تھا کیونکہ میں نے اس کے بعد کچھ اور بھی چیزیں اپلائی کی تھی اسکن پہ. تو یہ فیس دھونے کے بعد کا یہ رزلٹ ہے کتنی اسکن میں سافٹ ہو گئی ہے. تو ہر لڑکی یہ ڈیفینیٹلی اپنی اسکن کے اندر. میں اپنے بالوں کو آئل کرنا بہت پسند کرتی ہوں کیونکہ میرا ماننا ہے کہ آئل بالوں کے لیے ایک قدرتی خوراک ہے. زیادہ نہیں تو ہفتے میں کم سے کم 2 بار تو آپ بالوں میں آئل ضرور لگائیں. اس سے نہ صرف بال مضبوط ہوں گے بلکہ آپ کے بال جو ہے لمبے اور گھنے. بالوں میں آئل لگانے سے پہلے آپ کوم کر سکتے ہیں. کوم کرنے کے لیے آپ نے ووڈن کوم یا برش استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, کنگھی بھی ملتی ہے اس کی, برش بھی ملتا ہے, وہ بھی استعمال کر سکتے. اسکیب مساج کے بعد بھی آپ آئل لگا سکتے ہیں. اس سے بلڈ سرکولیشن جو ہوتی ہے نا وہ بہتر ہو جاتی ہے. آئل لگانے کے بعد بالوں کو آپ نے برش نہیں کرنا, کوئی بھی برش نہیں استعمال کرنا. اس سے آپ کے بال ٹوٹیں گے اور اپنے بالوں کا نقصان ہی ہوگا. اس کے بعد جی میں نے شاور لینے کے لیے اپنے کپڑے نکالے ہیں. کپڑے میں نے آج صرف نائٹ سوٹ ویئر کروں گی کیونکہ مجھے نائٹ سوٹ زیادہ کمفرٹیبل لگتا ہے کمپیئر ٹو شلوار قمیض کے. ٹھیک ہے, تو میں یہ والا ویئر کریں. آپ کوئی اور کپڑے پہننا چاہیں تو وہ پہن سکتی ہیں. آپ اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں. اس سے جتنے آپ بالوں کا خیال رکھیں اتنی اپنی اسکن کا خیال رکھیں, اتنا ہی اپنے کپڑوں کا خیال رکھیں. کپڑوں کو اچھا سا پریس کیا اور اچھے سے ڈیسنٹ سے کپڑے ہوں, اور کوشش کریں کہ گھر میں کپڑے وہ استعمال کریں جو لائٹ ویٹ ہوں. اور میں ان کپڑوں میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں. یہ ٹیولپ نائٹ سے میں نے منگوایا تھا, انسٹاگرام کا ایک پیج ہے وہاں سے. تو ان کی جو نائٹ سوٹ ہے نا کافی زیادہ اچھے اور بریتھیبل ہوتے ہیں, اور میں ان میں بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہوں. تو آپ بھی ان کی ویب سائٹ سے اگر منگوانا چاہیں تو انسٹاگرام پہ پیج ان کا وزٹ کر لیں. میں ایکسٹرا لارج منگوا لیتی ہوں, وہ کافی زیادہ کھلے ہوتے ہیں. ایک تو جسم کے ساتھ چپکتے نہیں ہیں کپڑے ان کے, تو وہ لیلن میں بھی ملتے ہیں, آپ کو کاٹن میں بھی مل جاتا ہے ان کا کپڑا. تو آپ وہ بھی منگوا کے استعمال کر سکتے ہیں. اگر بات کر لیتے ہیں جی مینیکیور پیڈیکیور کی. میں اگر نیل پینٹ لگائی ہوں ویسے میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ لگاؤں. اگر لگائی ہو تو میں ٹائم ٹو ٹائم اسے نیٹ اینڈ کلین کرتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے جی, آپ بھی لگانے کے شوقین ہیں تو لگائیں. ویسے میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو میں اسے بہت ہی کم استعمال کرتی ہوں لگانے کے لیے. اور اگر آپ لگاتے ہیں تو پھر انہیں ٹائم ٹو ٹائم آپ نے کلین کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو, اور اپنی نیل پینٹ چینج کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ پیل آف وہ نیل پینٹ ملتی ہے وہ لگا لیں. شاور لے کے میں جی آ گئی ہوں, اور یہ رہی جی میری لک. اب میں ماسک لگایا میں نے, اس پیل آف ماسک ہے. اس کے بعد آپ کی جتنی بھی ڈیڈ اسکن ہوتی ہے نا وہ ریموو ہو جاتی ہے. کھانا ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے. ہم جو کھاتے ہیں وہی ہماری جلد اور بالوں پر اثر ڈالتا ہے. اس لیے پانی زیادہ پیا کریں اور کھانے کے ٹائم پر دھیان دیں. وقت پر کھانے سے باڈی کو صحیح سگنل ملتا ہے اور سارے باڈی پارٹس ایکٹیو رہتے ہیں. آج میں نے صبح اور دوپہر کا کھانا اکٹھا کر لیا ہے کیونکہ میں نے صبح کچھ نہیں تھا کھایا, صرف 1 گلاس پانی پیا اور 4-5 گیڑیاں بادام کی تھی وہ کھائی تھی. صبح کھانے کا دل نہیں تھا کھانے میں آج بھنڈی کلیجی کیڑے کے ساتھ رائس اور دہی یہ ایڈ کیا ہوا ہے, اس کے ساتھ کھا رہی ہوں. اور شام کے کھانے میں نے جو کھایا وہ بھی میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گی. آپ اپنی
کھانے میں دہی کا استعمال زیادہ کریں. دہی نہیں کھا سکتے لسی پی لیں صبح کے کھانے میں, تو اس سے دہی میں الیسٹک ہوتا ہے اور بالوں کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے, تو آپ ضرور اسے استعمال کریں. شام کے کھانے میں نے فروٹ چاٹ بنائی تھی اور جس میں ٹماٹر, کیلا, پیاز, سیب, انگور, کھیرے اور دہی کے ساتھ تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالا اور ویوی لیس تھا. آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں, مجھے اچھا لگتا ہے ڈالنا, اس کا فلیور اچھا لگتا ہے. تو پیاز جو میں نے ایڈ کیے تھے وہ نمک لگا کر رکھ لیے تھے, اس کے بعد واش کرنے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیے تھے. تو آپ اسے کاٹ کر اچھی طرح چوڑا بنا کر ڈال لیں اپنے جس باؤل میں کہہ لیں, جس ٹفن کے اندر, میں بس ٹفن کے اندر بنوا رہی ہوں, تو آپ اس کے اندر جس میں اندر فروٹ چاٹ ملتی ہے اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے 2 بناناز ایڈ کیے ہیں اور 2 سیب ایڈ کیے تھے اور 1 آلو تھا ایڈ کیا. تو آپ 1 کھیرا تھا, 1 ٹماٹر تھا اور 1 عدد پیاز ایڈ کیا تھا. ٹھیک ہے, آپ اس جتنا آپ کوانٹٹی رکھنا چاہتے ہیں وہ کر سکتی ہیں. اور بہت زیادہ مزے کی اور ڈیلیشیس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میری بنی تھی یہ فروٹ چاٹ. میں آپ کو بتا نہیں سکتی, اگر آپ بنائیں تو گھر پہ ضرور ٹرائی کریں گے, اس میں ویوی لیز ایڈ ضرور کریے گا, اس سے فلیور بہت زیادہ اچھا. جو آپ اسے دوپہر کے کھانے میں بھی کھا سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ شام کے کھانے میں کھائیں. میرے پاس تو ابھی دل نہیں تھا اس لیے پھر میں نے فروٹس کا مطلب فروٹ چاٹ بنا لی. تو آپ بھی بنا سکتی ہیں اگر دوپہر کے کھانے میں تو بنا لیں. تو میں اکثر صبح کا کھانا کھاتی ہوں, شام کا کھاتی ہوں. دوپہر کا کھانا اکثر میں اسکپ کرتی ہوں کیونکہ میں نے ڈائٹ شروع کی تھی, اس کے بعد میں نے اسکپ کرنا شروع کر دیا. پھر میرے بالوں میں نا لاس ہونا شروع ہو گیا, یعنی کہ میرے بال جو اتنے بہت زیادہ جھڑنا شروع ہو گئے, اس لیے پھر میں نے دوپہر کا کھانا بھی اب کھانا شروع کر دیا ٹائم 3 اور اب میں نے ڈرائی فروٹس بھی ایڈ کیے ہیں اپنے کھانے میں, آپ بھی ایڈ کیا کریں. ان میں وٹامن ای ہوتے ہیں, خاص کر کے بادام, تو وہ ضرور کھایا کریں, وہ بالوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے, پسند آئے, تو آپ نے اسے لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل کا آئکن ضرور پریس کریے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. اور ملیں گے جی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.